أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أهل الكتاب من إن آمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليهم قائما ومن أهل الكتاب شکوہ رابع ومن اہل الکتاب اور بعض اہل کتاب سے ایسے بھی ہیں اور اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں من ان تأمن ہو جو اگر امانت رکھے واپس نہ کرے سن جب تک انہوں نے کنڈے کو نہ کٹا بنے اور اہل کتاب جو ایسے بھی ہے نا کہ اگر تس انہوں کو خزانہ اٹھا کے دے دیو تو یہ امانت دے طور دے رکھ گن تو جوہرے ویلے بھی تو جس ٹائم ہی منگ سے ہو سکول او یؤدی الیکے تیرے حوالے کر دے سے دیکھو یہ سارے مختلف آدھے پہل کی رو کہ کچھ امانت دار ہیں خزانے دا خزانہ واپس کرنے واسطے تیار رہن دین امانت کو تے کچھ ہی جہیں بددیانتے بھی ہیں کہ ایک دینار بھی اگر انہوں کو امانت دا رکھ دیتا وجہ تو اس کو واپس کرنے واسطے تیار نہیں ہوندے جب تک انہوں دے دروازے دے ہوتے کھڑا نہ رہا وجہ الا ما دمت علیہ قائما دینار ہوندے سونے دا درہم ہوندے چاندی دا فرق دینار تے درہم دینار سونے دا درہم ہوندے چاندی دا جس طرح مشتق طائع کرن وہ سپن ہے تے قیمت ہوندی ہے جیری بازار دا ریٹ ہوئے اس کو قیمت آکھاوے دارا ہے فرمایا تو اگر انہاں کو لو ایک دینار بھی رکھا ونجے تب وہ دینار بھی واپس کرنے واسطے تیار نہیں الا ما دمت علیہ قائما مگر کھڑا رہے اس کے اوپر ہمیشہ رہے کھڑا ہونے والا ہر وقت دروازے تے چکر مارے رکھے یا دروازے تے بیٹھا رہے وجہ کہ بھائی میری امانت دے امانت دے امانت دے امانت 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 کرے دا راوے تاں اور واپس کرے سے ذالکا اتنی بائیمانی کیوں ذالکا مشارن علیہ پیچھے اتنی خیانت کیوں وہ کیوں ایک دینار واپس کرن واسطے بھی تیار نہیں ہوتا اس دی وجہ کیا ہے اس دی وجہ ہے کہ وہ مذہبی لحاظ جو ہوتے انہاں مسلمانہ دی مدی کھانا حلال ہے مسلمانہ دے مال کو حلال سمجھے ہیں ہند کو عثمانی نہ سمجھے ہیں اے مسلمانہ دی مدی کو کھانا حلال سمجھے ہیں آدھن ایک کھاونا تبرو کے ثواب یہ نہ گناہ واپس کرتا اصل اطلاع تو نہ دیئے ذالک کا یہ مکر اس لیے جانا جاتا ہے وجہ خیانت اس دی یہ ہے سبب یہ ہے خیانت کا بے انہم بسبب اس کے کہ انہم بے شک وہ قالو کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل نہیں ہے ہمارے اوپر مذہبی لحاظ سے فی الامیین ان پڑھوں میں سبیل ان کوئی حرج ادھے کوئی مال کھا وننے یا مال چراونے چینا مسلمانہ دے مدی کھا ساڑے واسطے کوئی جرم کوئی نہیں یہ ساڑے واسطے حلال ہے معلوم پہ یہ جرے سارے مسلمانہ کو قرار سمجھے دیں تے مدی کھاوڑا حرام حلال سمجھے دیں ان مسلمانہ دی مدی کو حلال سمجھنا اصل ہی یہودیہ دا شیوہ ہے یہودیہ دے
ساری پچھلی ذریت کٹھی ہو دی ہے، یہ ساری نسل وہ پہ آتی ہے جی مسلمانوں کی بلی کو حلال قرار پہ دینی ہے۔ وہ ادھر ساڑھے واسطے کھاونا مذہبی لحاظ نہ یہ مذہبی مناظرہ ہی ویچ رکھ دے نا، ساڑھا مذہب یہودیاں دا ہو رہے مسلمانوں دا ہو رہے، اصل دیندار ہے مسلمان دیندار نہیں، لہذا انہاں دا مال ساڑھے واسطے حلال ہے، چاہے دادنی کھادا وجے، چاہے چھپا کے لیا وجے، چاہے چوری کے ذریعے کیتا وجے، چاہے بازو مروڑ کے بھی لایا وجے، تا بھی حلال ہے ساڑھے واسطے، کوئی حرج نہیں اس طرح سبیل کوئی رستہ نہیں بیک دے، کوئی حرج نہیں بیک۔ یقولون کہتے ہیں وہ اللہ الکاذب اللہ کے اوپر جھوٹ، وہم حالانکہ وہ یعلمون جانتے ہیں دل میں بھی اللہ دے اتنے جھوٹ بولے دیں، اللہ سارے واسطے یہ حلال کر چھوڑا ہے، اللہ آکھے کھاؤ انہاں دے مال تواڈے واسطے کوئی حرج نہیں، حالانکہ جان دے بھی جان بوجھ کے کہ یہ سجر کرے دے ہیں خیانت ہی کرے دے ہیں، اللہ تو سب کو کوئی نہیں آتا۔ بلا کیوں نہیں، من اوفا بعہدہ جو پورا کرے اس کے ساتھ کی وہ اپنا وعدہ، چاہے جرا وعدہ پورا کرے، چاہے وہ وعدہ خدا نے کیتا ہو ویسے یا بندہ نہ، وَاتَّقَا اور تقوی بھی اختیار کرے، پرہیزگاری بھی اختیار کرے، ثمرہ ادھا کے نکل سی فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، پس بے شک اللہ پسند کرتا ہے پرہیزگار۔ دیکھو جرا اللہ دے کا فرمانی جو بچ کے زندگی گزارے، اللہ نال کیتے ہوئے وعدے پورے نبھاوے، اللہ پاک ہی جو متقین کو پسند کرے دا ہے پیا۔ تخویف اخروی، ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک وہ لوگ جو خریدتے ہیں بعہد اللہ اللہ کے ساتھ کی ہوئے وعدے کے بدلے، وایمانہم اور اپنی قسموں کے بدلے، ثمنا قلیلا تھوڑے پیسے، اولئک ثمرہ یہ لوگ وہ ہیں لا خلاق لہم کوئی حصہ نہیں ہے ان کے لیے، فی الآخرت آخرت میں، آخرت دے نعمتاں چوئیو جے لوگاں واسطے کسی نعمت چوئی نہ دا حصہ کوئی نہیں، جیرے اللہ نال وعدہ کر کے صحیح عقیدے دا وعدہ بھی کرے دن وقت ویش چھوڑے دن اور قسمہ بھی چھیندن مضبوط، معاملات دے وچ معاملے چ جھوٹیاں قسمہ چیندے تے وقت سمبند خاطر انہوں کو بھی ختم کر دے دے، سامانن قلیلا خریدتے ہیں وہ بیچ ڈالتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو اور اپنے قسموں کو، سامانن قلیلا تھوڑے پیسوں کے بدلے تھوڑے پیسے مل وجہ قسم کوئی وعدہ کرے دے اللہ نال کیتے ہوئے وعدہ کو بھی تروڑ دے دے، عقیدے دا بھی خیال نہیں رکھ دے، اعمال دے لحاظ نال بھی خیال نہیں رکھ دے، ایو جے وہ لوگ اولئک لا خلاق لہم نہیں ہے حصہ واسطے ان کے فی الآخرت آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ، ولا ینظر الیہم اور نہ دیکھے گا اللہ ان کی طرف یوم القیامت قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ اللہ پاک کرے گا ان کو، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ان کے لیے دردناک عذاب۔ یہ جو لوگ جنہیں اللہ نال کیتے ہوئے وعدے کوئی بچینر پیسہ دی خاطر ایمان دا بھی خیال نہیں رکھتے اور معاملات دے وچ جھوٹیاں قسم اٹھا کے پیسے گنن دی خاطر اللہ دے نام کو ڈھال بڑھائی رکھتے ہیں پائے، اے او لوگ ہیں جنہاں دا آخرت جنت دے نعمت جو کوئی حصہ نہیں ہونا، اور ولا دوجس جرم انہاں دا ثمرہ یہ نکل سی ولا یکلمہم اللہ اللہ انہاں نال کلام کوئی نہیں کرنا، حالانکہ کلام دوجے مقام تھے اللہ کلام کر سی، اتھے ہے اللہ کلام نہ کر سی۔ کلام دو قسم دا، ایک کلام ہے نرمی شفقت محبت دا کلام کرنا، ایک کلام ہے سختی دا، اتھا کلام اللہ نہ کرے سی، لطف نہ کرے سی، محبت پیار دا انہاں نال کلام نہیں ہونا، سختی دا تے غضب دا کلام ہونا ہے۔
ولا ينظر الیہ، یہ تیجا سمرا ہے نکل سی اللہ انہاں دی طرف ویکھنا ہی کوئی نہیں، حالانکہ اللہ کو تو کوئی چیز چھپی ہوئی کوئی نہیں، ہر چیز اللہ دی نظر ہی چاہیے، اللہ ویکسی نہیں، یعنی اللہ محبت دی نگاہ نال نہ ویکسی انہوں، اللہ نہیں دیکھے لا ينظر، اللہ نہیں دیکھے گا محبت کی نگاہ سے الیہم ان کی طرف، یوم القیامت قیامت کے دن۔ اور چوتھا سب کا نکل سے ولا یزکیہم، اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا، اللہ ان کو پاک نہیں کرنا، وہ جو جرمدار ایسے حسن، وہ جو گناہگار ایسے حسن جیرے ایمان دے اعتبار نال تا صحیح ہونے، عملی کوتاہی دے لحاظ نال ان دے عملہ دے اندر کوتاہی ہونی، اللہ انہوں کو جہنم میں سزا دیون کے، سزا دیون تو بعد بات اللہ رب العزت انہوں کو بہشت کی داخل کرنا، اے ہے ولا یزکیہم، اللہ انہوں کو پاک کوئی نہیں کرنا، ولا یزکیہم، اللہ انہوں کو پاک کوئی نہیں کرنا۔ کیا پاک کوئی ہے نا کہ ایک کافر مشرک ابدی جہنمی ہے، یہ بھی اللہ پاک نہ کرے سے، تو جو حسن جرے اپنے گناہاں دی سزا بھگتن ویسے اللہ انہوں کو پاک نہیں کرنا کہ سزا بھگتا کے دے بھلا پہنچتی، یہ تو لا لا اے نہیں ہو۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جیرے آدم دو جیرے مومن مسلمان ہے، وہ تو جہنم سے بجنا ہی کوئی نہیں، جہنم سے بجنا ہی کوئی نہیں، یاد رکھو یہ تو یقینی گل ہے کامل مسلمان جہنم میں نہیں رہتا۔ پہلے گل قرآن دا یہ طریقہ یاد رکھو، قرآن دا اسلوب جو ایک طریقہ ہے، طریقہ ہے قرآن دا یہ بھی کہ جو چیز بیان کرے سی اعلیٰ درجے دا بیان کرے سی، جو چیز بیان کرے سی کامل درجے دی بیان کرے سی، کفر بیان کرے سی کامل درجے دی بیان کرے سی، تو اگر ایمان والا کو بیان کرے سی تو کامل درجے دا بیان کرے سی۔ جتنے بھی آیا ہے اللہ پاک کافروں کو ابدی جہنمی بڑے سی، ہمیشہ واسطے جہنم میں سٹے سی، ہمیشہ واسطے اللہ جہنم میں سٹے سی۔ ایک کامل درجہ کفر دا ہے، کامل درجہ کفر دی سزا ہے نہ ہو۔ اللہ مسلمانہ کو جنت وچ بھیجے سی ایک کامل درجے دے، ایمان دے اعتبار نال وی تے اعمال دے اعتبار نال وی۔ اور ایک مسلمان ہے عقیدے دے اعتبار نال بالکل فٹ سولان ہے، قرآن و سنت دے مطابق اس کا نظریہ ہے، لیکن ان دی عملی کچھ کوتاہی ہے، عملی ان دی کمی ہے، تے ایک وہ بندہ ہے مسلمان ہے جیرا بالکل عملن بھی ان دی کمی کوئی، جیرے عمل ہیں وہ بھی پورے کر کے پورے کیتے ہیں، عمل دے لحاظ نال بھی کامل ہے۔ اور ایک وہ ہے عقیدے دے اعتبار نال دونوں فٹ ہیں، بالکل ٹھیک ہے، صحیح العقائد ہے، لیکن عملی لحاظ نال ایک عمل دے پولو عمل دے اعتبار نال مکمل ہیں تے اگے دوجے عمل دے اعتبار نال کہ کمی ہو جاتی۔ اور آخر میں کچھ نہ کوئی سزا ہونی نہیں چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، اور انہوں کوئی سزا ہونی چاہیے کہ اللہ تمہیں نہ انصافی تا نہیں کرے دا، بس سارے کو دعا کو برابر ہی رکھے دا، وقت کوئی نہ فائدہ آیا دا، کچھ نہ کوئی تا لیتا نا، اللہ بولا ہونا ہی چاہیے ہے نا۔ ایک بندہ ہے، ایک مسلمان ہے، 5 وقتی نماز دا پابند ہے، ایک وہ ہے جیرا نمازہ دا پڑھ دے لیکن کدی کدی کوئی نماز چھوڑ ہی دینا، آخر انہیں فرق نہیں ہونا چاہیے، فرق ہونا چاہیے، فرق ہونا ہی ہے، عملی لحاظ نال فرق ہونا بھی ہے،
اس گلوں اللہ معاف کر دے کہ ان کی رحمت مہربانی، ورنہ کچھ ایسے ہو سن جنہاں کو گناہ دی وجہ تو سزا اللہ دے سی، اللہ انہاں دی جہنم میں جو انہاں دی گناہ دے کو سزا دے سی، دھولائی انہاں دی کے سی، دھولائی کچھ نہ کچھ کرے سی، دھولائی کار کے تے وقت اللہ رب العزت کے کرے سی کو بہشتی بھیجے سی۔ حدیث مبارکہ چاندے میرے خیال مسند دی حدیث ہے کہ ایک بندہ ہو سی جہنم دیتا ہے چاندہ پہ اسی یا رب یا رب یا رب یا رب پٹے دا پیا ہو سی، جبرائیل امین آ کے اللہ دے عرش دے سامنے سجدہ ریز ہو سو، اللہ پوچھنے ہاں ارفع راسک، اٹھا تو اپنے سر کو، یا جبریل ہے جبریل کے گل، حالانکہ ہوا عالم اللہ تے جاندا، آسی اللہ ایویں آوازاں پہ آدھے ایک بندہ ہے کو تیر آدھے یا رب یا رب یا رب، آپ پروردگارا وہ آپے بین منگے دیوان والے آ غفور و رحیم آ شفیق آ تے کو سنے دا پیے بار بار آوازاں پیا مار دے، اللہ فرماسی ہاں وانجو کو کٹ کے نا جیرے وہ وجڑے تے آوازاں تا آنے لیکن اس کو ملنا ہوئی نہیں وہ بندہ، بات دروگے کو جہنمی دے کو آکھا ویسی پہ کٹ کے دے، وہی پھردا رامنا ہے بے اس کو نہیں ملنا، وات آ کے سجدہ ریز ہونا ہے، بات اللہ فرمانے وجو فلاں طبقے دے اندر وہ موجود ہے، تو بندہ جکھڑا پیا ہو سی زنجیرہ نال، ساتھ بھی اندے ہوتے ہو سن، بچھو بھی جہنم دے ہوتے ہو سن، اللہ کو سدیدہ پیا ہو سی، انج پیا ہو سی جی میں گیند دے ہوتے ٹائم ملتی دی، ان جکڑا پیا ہو سی وہ گیدہ ہونا ہے، چھٹ پہ نال جبرائیل چاونا ہے، زور دا دیونی ہے چھپی، اس وقت سب ہر چیز دھیپ نے زنجیر ٹوٹ پوڑے، پیشانی دے والا چو روایتی جاندہ ہے کہ نبی ودا ہو سی کو نہر جی کی ٹوپی دے سی صاف سترہ ہو کے اللہ دے عرش دے سامنے کھڑے سی، اللہ فرمائے سی آہ تیرے کو نبی کون ہے میرے آیا ہے کتابہ کون ہے نہیں آیا ہے، ہاں تے کو کوئی حق نہیں ساڑھا لگ کوئی نہیں آیا، اللہ سے آیا تے وقت اللہ میں خطا کارا میرے کو غلطی ہو گئی ہے، عمل نہیں کر سکا کوئی ایسا، ہاں اچھا بات اور کیوں سندا پہ اللہ میں سندا رہا ہمیں کہ اللہ دی ایک رحمت تقسیم ہوئی ہے تا دنیا تے 99 آخرت دی تقسیم ہو سی، میں تیری رحمت امیدوار ہمیں اس گلوں میں ایر کریا تے کو سنیدہ پیا ہوں، اللہ فرما سی ٹھیک ہے میں بہشتی ونجو ہی پیر دے داخل ہونے دی جگہ دے گئی، یہ اتھا دے سی اللہ پاک سے اللہ سے پاس میں کو صرف کھڑے ہونے دی جگہ دیتی بنی، اتھے داخلہ دیتا پیسی ورسی تھوڑا تھوڑا گوتے تھی ورسی یہ جگہ میں دیتی یہ جگہ میں کو دیتی وجہ تھی پوری بہشتوں کو مل ویسے، مقصد ہے کہ ایک بندہ وہ ہے جیرا مسلمان ہے عقائد اعتبار اصل گل ہے عقیدے دے، عقیدہ بھی درست ہے اعمال صالح بھی کردا ہے، ایک وہ ہے عقیدہ بھی درست ہے عملاً کمی کو تئی کچھ ہے تو انج فارغ تا ضرور ہونا ہے، فرمائی ایو جی بندے حسین اللہ رب العزت ایو جی بندہ کو ولا یزکیم اللہ پاک بھی کوئی نہیں کرنا، انہاں دی دھلائی بھی کوئی نہیں ہونی، وَلَهُمْ پنجواں سزا ہے برسی وَلَهُمْ عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ باقی یہ گل کہ جہنم جہنمیہ کافر واسطے بڑی ہے مسلمانہ واسطے تاں یہ گل کوئی دلیل نہیں، ایویں جہل جہلہ واسطے بڑی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام ہی جہل تھی گیا، جہل جہلہ واسطے بڑی ہے لیکن یوسف علیہ السلام بھی جہل تھی گیا، جہل جہلت بڑی ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی جہل تھی گئے ہیں، جنازے بھی انہوں ودے اٹھتے ہیں، جہل جہلہ واسطے بڑی ہے لیکن علامہ محمد سید خان رحمہ اللہ بھی عزت رسول دی خاطر جہلت گئے ہیں، علماء حقہ بھی جہلت گئے ہیں، بڑے بڑے جید علماء بڑے بڑے اہل علم لوگوں نے بھی جنازے جہلت اٹھی کے آئے،
جیل ہے تو جیلہ واسطے لیکن دوسری بھی غیر پہ اصل جیلہ واسطے بڑھائی گئی ہے علماء واسطے نہیں پڑھتا جاننا بھی ہے تو اصل کافرہ مشرکہ واسطے لیکن سزا جرم دی سزا دی خاطر دوجا لگا والے تو کوئی یہ بڑی گل نہیں اپنے گناہ دی سزا بھگتن واسطے استاد محترم مسلمانی گروہ کہتا ہے کہ سامان القلیز سے مراد آج کے علماء کرام جو پیسے لیتے ہیں وہ ہے اور یہ حرام ہے وضاحت فرما دیں اچھا یہ عثمانی کہتا ہے سامان القلیلہ سے مراد آج جو علماء کرام جو پیسے لیتے ہیں وہ ہے یہ بکواس کریں گے انہوں دی اپنی یہ تحریف ہے یہ انہوں دی اپنا تحریف ہے انہوں دی اپنی تفسیر بالرائے ہے یہ مراد قتل نہیں ہاں آج دے علماء اگر پیسے لے دے مکا کے آدھے میں تاں جلسہ کرے سانا تو میری فیس اتنی 20,000 دیونی پوچھو میری فیس اتنی 25,000 دیونی پوچھی تاں جلسے تے آسان تھا میں ایو جی ملا دا نہ جلسہ سننا جائز ہے نہ سنوا ہوئی یہ دی ضرورت ہے کوئی نہیں گھر بیٹھا رہا ہے آرام دے ہوتے یہ کو سکون تو اختیار کر تے کو تکلیف اثر ہے دے دے کتے دھکے دھوڑا مطا ہو سکتے تیرا کوئی پرزہ حال جاوے تیرے پرزے نازک تو گھر بیٹھا رہے بالکل ہو سکتے مطا کوئی مورا حلہ لگ جاوے ایو جی سب یادیں جیرے پیسے تقریر کرے دے مکا کے کرے دے بالکل حرام کام حرام کرے دے ان دے واسطے جائز نہیں عوام الناس کوئی چاہیے دے جرا پیسے مکا کے آدھے کو بلاوے بھی نہیں سڈے بھی نہیں اس تبلیغ دے کوئی فائدہ کوئی نہیں اپنے پیسے وجہ والا نگل لے پہ باقی یہ جڑے دین دے علماء اکرام ہیں اگر انہاں کو انہاں دی اپنی طاقت ہے وسعت ہے تے انہاں دا گزارا چلتے تے مفت دین دا کام کرن اس تو بڑی گل کوئی اس تو بڑی گل کوئی نہیں باقی رہ گئے عوام الناس کو پیسے لاونا اگر یہ لے دے بھی ان تے قرآن دے پڑھائے دا نہیں لے دے اپنا وقت جرا دے دے پڑھائے ایویں دعوے سپارے جاتی نبی پاک دا خمس نہیں مقرر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیت المال ہی نہیں ازواج محترات دا بھی بیت المال ہی مقرر رہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جڑا عدالت دے قانون بڑھائے ہیں تے فوجاں تیار کیتے ہیں انہاں دے بھی تے یہ مال بیت المال ہی مال مقرر رہا یہ کوئی گل نہیں اس تو یہ مراد گرنا کہ سامنے کلے آج دو علماء کرام ہیں جیرے امامت کرنے تے یہ حرام ہے انہاں کو پوچھو بھی تسا جڑی زکات دے دو کیوں دے دو یہ زکات آپ اسی تقسیم کریں گے آپ کھاندے امیر تے بھاوے غریب امیر تے زکات لگ دی ہے امیر دے تے زکات لگ دی نہیں پیو تے زکات نہیں لگ دی پوتر تے زکات نہیں لگ دی ماں تے زکات نہیں لگ دی ہاں بھیڑ تے زکات لگ دی اگر والد ہے شادی شدہ ہے غریب ہے اس تے زکات لگ ویسے اس گلو سمن القلیلہ تو یہ تعریف قرآن دی تعریف ہے یہ اپنی طرف کلو انہوں دا گھڑن سا مسئلہ ہے کہ حرام ہے یہ گل نہیں اس گل دیا یہ دس بھی یاد ہے جرا قرآن دا بہت مقا کے کرے دے بالکل نہیں جائے باقی اگر لوگ ایویں اگر علماء دی خدمت نہ کیتی وجہ تے پیسے نہ مکاؤ خدمت کرو جتنی ہو سکے خدمت نہ کیتی وجہ تا جے تو اس کو پوچھ پہ مسجد دکھا کے 5 وقتی اذان کیوں نہیں دیتا بچہ کو کیوں نہیں پڑھے دا مسجد وچ کیوں نہیں تعلیم دینا تو آپ بچہ دے پیٹ بھرن واسطے باہر انتے تے ساری گھومدا رہا دے تے مولوی کو تیرے پیو دا نوکر ہے بھئی سارے یہ کام کیتی رکھے تیرے بچہ کو پڑھائی رکھے تے تو آکھے نہیں یہ بھی حرام ہے یا تو بات امانت دیانت دی گل ہے جیری منی بارو کما یا میں ادھی اد کرے نصف امام پیش کو چلے ویا نصف تو چلے ویا بات سرکٹ چل ونیا تنخواہ مقرر ہو نہ کرو اوے سے فی سبیل اللہ دتی رکھو کوئی حرج بھی نہیں تے اوے کوئی فی سبیل اللہ کام کرے اس کو بڑی عبادت ہی کوئی باقی آیت دی پھر تھا کرنا یہ قرآن نال ظلم ہے زیادتی ہاں ٹھیک ہے کوئی کمزوری نہیں اس کا یا دان یا مان
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہو۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ، اے شکوہ خامس ہے، اے خیانت علمی، یہودیہ دی خیانت علمی۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ، بے شک ان میں سے، لَفَرِيقًا، ایک فریق ہے، یلوون، ٹیڑھا کرتے ہیں وہ، السنتہم، اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کرتے ہیں، بالکتاب ساتھ پڑھنے کے لیے، لتحسبوہ، تاکہ تم گمان کرو ان کے تعریف کرنے کو، من الکتاب، کتاب سے، یہ کتاب کا جز ہے، وما ہوا، حالانکہ نہیں ہے وہ، من الکتاب، کتاب سے، وَيَقُولُونَ، ترقی کر کے کہتے ہیں آگے یہ بھی، هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے، وَمَا هُوَ، حالانکہ وہ نہیں ہوتی، مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے، يَقُولُونَ، کہتے ہیں وہ اللہ، اللہ کے اوپر کاذب و جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں دل میں بھی کہ ہم بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ، پانچواں شکوہ خامس، خیانت علمی، یہودیاں دی ایک یہ بھی خیانت ہے، اپنی طرف کو لکھنا، لکھ کے لوگوں کو سناونا، تے وہ کو منسوب کرنا اللہ دی طرف، تاکہ سمجھنے والے سمجھن کہ واقعی یار یہ بھی کتاب دا کوئی حصہ ہے، یہ بھی کتاب دا حصہ ہے، واقعی یار یہ بھی تو رات وچ گل آئی ہو سی۔ انہم من، بے شک ان میں سے ایک فریق ہے، یلوون السنتہم، جو ٹیڑھا کرتے ہیں اپنی زبانوں کو، جو اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کرتے ہیں، پھر کتاب ساتھ کتاب پڑھنے میں، لتحسبوہ، ٹیڑھا کیوں کریں، کیوں ملاوٹ کریں گل کو مکس کریں، تاکہ تم گمان کرو کہ من الکتاب، وہ جو اپنی طرف کو گل شمار کریں، یعنی یہ کتاب سے، کتاب دا جز ہے، حالانکہ رد اول، وما ہوا من الکتاب، وہ کتاب سے نہیں ہوتا، وہ خود ان کی اپنی بنی ہوئی بات ہوتی ہے، انہاں دا اپنا گھڑا ہویا، گھڑن تو جھوٹ ہوتا ہے، لیکن اپنی طرف کو گاڑ کے منسوب کریں تو یارو یہ بھی اللہ دی نازل شدہ کتاب ہے۔ وَيَقُولُونَ، صرف لکھے دے نہیں بلکہ منہ نال آتے بھی، منہ نال آتے بھی، انہیں ترقی ماں قبل کو، صرف پہلے گمان کریں تاکہ تم گمان کرو اللہ کی کتاب سے، حالانکہ وہ کتاب سے نہیں ہوتا، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں وہ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یا یہ اللہ کی طرف سے، لفظاً بھی قواعداً بھی یہ اللہ کی طرف سے، ما ہوا، حالانکہ نہیں ہے وہ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے، حالانکہ وہ لفظاً یا مطلباً اللہ کی طرف کو نہیں ہوتا، لیکن ایسا مطلب بیان کر دیں کہ گویا کہ کس دی طرف کو لے، اللہ دی طرف کو لے۔ آج بھی ہی کر دیں نا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، وہ کو کیا کرو تو صاحب، مردہ نہ کو بل احیاء، بلکہ کہ ہو زندہ، دیکھو جی زندہ جو ہے یہ قتل روح ہویا یا جسم ہویا، قتل جسم ہویا تو زندہ بھی کون ہے، قتل کون ہے، جسم تو زندہ بھی کون ہے، دیکھو کیویں ٹیڑھا سونا اور بڑا اونچا سوال ہے، یہ تشریح قرآن تو اپنی تشریح آپ کی تھی، کہ قرآن دی تشریح خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، وہ کرنی چاہیے یا اپنا گھڑن تو عقل بھی تو لڑا ہونا چاہیے، قتل جسم ہوئے تو زندہ بھی، ہوا نکل دی ہے نا باوضو آدمی کی، ہے تب جیری جگہ تو ہوا نکلے اتھاؤں ہی استنجا کر لینا چاہیے، نا بازو کھارن کی ضرورت کے ہے، یہ ضرورت ہے کہ جیرا بندہ زنا کرے، زنا سارا جسم کرے دے کیونکہ عضو خاص ہے، وہ تو نہ کو دوسرا کھلے پودے مار دینے چاہیے، باقی جسم سے تو نہیں مارنی چاہیے، کیونکہ جہاں غلطی کی تھی سزا اسی کو دیونی چاہیے، ہے یہودیاں والی تعریف،
یہ حرکت سارے یہودی کریں دے ہیں جیری حرکت آج دے یہودیاں دا پچھلا پشتو کیا کریں دا ماؤ یقول انہاں کہتے ہیں وہ اللہ اللہ کے اوپر کاذبہ جھوٹ بولتے ہیں وہم یعلمون حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں دل میں بھی جانتے ہیں اپنے جھوٹ کو کہ واقعی ایسا جھوٹ بولے سے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون ما کان لبشر یہ بھی شعبے دا جواب ہے کہ ساکو خود عیسیٰ علیہ السلام فرما کے گیا میں کو تے میری ماں کو پجائے جنہی مشکل وقت آوے میں کو تے میری ماں کو صدائے اسا توڑے ضرورتہ پوریا کر دسا اللہ فرمائے اسا کوئی ہو جی بشر بھیجا ہی نہیں جس کو نبوت دیتی ہوئے کتاب دیتی ہوئے تے وقت ہٹ کے آکے تو میں توڑا خدا تے میری عبادت کرو یہ تو کوئی بشر آیا ہی عیسیٰ علیہ السلام نہیں آ سکتا یہ توڑے کے باغی مولویاں کتابت گسیڑ کے متھے عیسیٰ علیہ السلام دے لا دیتے ساڑھے پیغمبر انج نہیں کر لے ما کان لبشر نہیں ہے کسی بشر کے لیے ان یؤتیہ اللہ الکتابہ کہ دے اس کو اللہ کتاب والحکمہ اور دین دی فہم صحیح دے وے سنت بھی دے وے حکمت بھی دے وے والنبوت اور نبوت بھی دے وے ثم یقول للناس سے پھر وہ کہتا پھرے لوگوں کے لیے کونو ہو جاؤ عباد لی عبادت کرنے والے میرے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا ولیکن لیکن وہ کیا کہتے ہیں وہ تو توحید کی دعوت دیتے رہتے ہیں وہ تو توحید کی دعوت دیتے ہیں ولیکن لیکن کونو ہو جاؤ ربانیین صرف اللہ کی عبادت کرنے والے اور ربانیین ربانی بن جاؤ اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ بما کنتم بسبب اس کے تعلمون الکتاب تم تو اوروں کو بھی کتاب سکھاتے ہو وبما کنتم اور بسبب اس کے کنتم تم تدرسون خود بھی پڑھتے پڑھاتے ہو خدا دا خوف کرو کہ جگ اللہ کھڑے کرے دو جب بھی کتاب پڑھیں دے آپ بھی کتاب پڑھ دے ہو اتنا کچھ پڑھنے دے باوجود جب تک بھی تو سب بد تھے عیسیٰ علیہ السلام دے نہیں پھیر دے تو عیسیٰ علیہ السلام صاحب خود آ گئے تو میں تھوڑا الہ میری عبادت کر وَلَا يَعْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا اور نہیں حکم کرتا ہو تم کہ تم پکڑو ملائکہ کو اور نبیوں کو اربابا رب یہ حکم نہیں کر سکتا ہو تو آپ نہیں حکم کیا تم کو اللہ نے کہ تم پکڑو ملائکہ کو نبیوں کو اربابا رب ایامرکم بالکفر آیا وہ حکم کرے گا تم کو کفر کا بعد اس کے اذان تو مسلم ہوں جب تم فرمانبردار ہو جاؤ گے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ جب لیا اللہ نے تو عید کے بعد رسالت جب لیا اللہ نے پختہ وعدہ نبیوں سے لما آتیتکم جب دوں میں تم کو من کتاب و حکمت اور حکمت ثم جاءکم کتاب بھی دیواں نبوت بھی دیواں ثم جاءکم پھر آ جائے تمہارے پاس رسول بڑی عظمت والا رسول مصدق کل ما تصدیق کرنے والا اس چیز کی ما اکم جو تمہارے پاس ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ضرور بضرور تم ایمان لے آنا اس کے ساتھ وَلَتَنْصُرُنَّهُ اور ضرور بضرور تم اس کی امداد بھی کرنا جوارے سے قَالَ أَقْرَرْتُمْ تم اقرار کرتے ہو اس بات کا وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ مِصْرِي تم نے یہ پختہ وعدہ پکڑ لیا میرے سے تو آدھا سادہ یہ وعدہ مکمل ہو گیا پختہ ہو گیا کالو سارے پیغمبر کہنے لگے اقررنا ہم نے اقرار کر لیا کالا کا اللہ نے فشہدو پس پھر گواہ بن جاؤ تم وَأَنَا مَعَكُمْ اور میں بھی تمہارے ساتھ میرے شاہدین گواہوں میں سے فَمَنْ تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ زجر جس نے منہ پھیرا اس کے بعد وعدہ
کرنے کے بعد پھر جس نے وعدے کی خلاف ورزی کی تو ثمرہ کیا نکلے گا؟ منہ پھیرنے کا۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پس یہی لوگ ہم الفاسقون، وہ فاسق ہوں گے۔ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ، اللہ پاک وعدہ کیتا سارے پیغمبراں کو، اے وعدہ کس مقام تے کیتا ہا اللہ، کس واسطے لایا ہا، کس کو لایا؟ وعدہ لاون والا اللہ، وعدہ لایا ہے انبیاء کو، لایا کس واسطے، کس واسطے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے، لایا کس جگہ تے ہے؟ اے عالم ارواح دے اندر۔ حسین علی الوانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے وعدہ اللہ لے آئے ہر نبی کو جدہ دنیا تے بھیجیندا ہا، ہر نبی کو بھیجیندے ٹائم اللہ وعدہ لینا۔ باقی سارے مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ انبیاء کو وعدہ لیا عالم ارواح دے اندر، عالم ارواح چ وعدہ کیتا ہے کہ میں تو کو کتاب بھی دے ساں، نبوت بھی دے ساں، تسا ون کے پرچار کرنا ہے دنیا تے اے تسا پرچار کر دے پائے ہو، توحید دا کام کرنے، میرا ایک رسول آسی تواڈے کول، بڑیا اچھیا شانہ والا رسول ہو سے، کتاب بھی لے کے آسے، و تسا یہ کرنے اپنی شریعت کو بند چا کرنا، تھاپ چا کرنے اپنی شریعت کو، تسا اس تے ایمان بھی لے آمنے تے اس دال رل کے تبلیغ دا کام بھی کرنا ہے تے میدان جہاد میدان ود جہاد بھی کرنا ہے۔ دسو ایندے ہوتے حامی بھرے دے ہو یا کوئی نہ؟ سارے پیغمبراں کے ضرور اللہ کیا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، ایمان بھی ضرور بضرور کی نہ وائے تے عمری نال امداد بھی ضرور بضرور کرائے۔ دسو اندے تے حامی بھرے دے ہو یا نہیں؟ آقا لگے بالکل اللہ آپ قرار نہ، ساسا اقرار کر دے ہیں، وعدہ پختہ ہو گیا۔ اللہ فرمائے ہونا چاہا سن گنو، تساں بھی گواہ میں بھی گواہ، گل ہو گئی تواڈی ساڈی طے، اس تو بعد ہن جڑا گیا گل تو پھر تو میں کیا صفا اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ بڑے کے ہو سکتے۔ تو سارے مفسرین آدن اے اللہ آدم اے پیغمبرہ کو وعدہ کیتا عالم ارواح دے اندر۔ حسین علی الوانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ وعدہ کیتا جدہ ہر نبی کو بھیجیندا پیا دنیا تے، بھیجیندے ٹائم ہر نبی کو وعدہ کیتا رہے۔ ہن میرے لکیت ہویا وعدہ لے لیا تم نے، اللہ ذالکم، تو اس پر اسری میرے وعدے کو، میرے نال کیتا ہے وعدہ پختہ ہو گیا۔ کالو کہنے لگے اقرار نہ، جی جی بالکل ہم اقرار کر لیا۔ نبی پاک دے بارے وعدہ ہے، اور اس آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی جو کیڑا نبی آیا جڑا نبی پاک دے ایمان بھی لایا ہوئے تے نال نبی پاک دے میدان جنگ دے وچ بھی شریک ہویا ہوئے۔ اس آیت تے عمل ہونا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان کو واپس آسا۔ اس آیت تے عمل ہونا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام آسمانت کو واپس آسے، ایمان بھی لائے آسے، منتے وقت دین دا قرآن و سنت دا پرچار بھی کرے سے، بات میدان جنگ بھی ہو سی، اے اس وقت قرار ہو سی۔ مسئلہ چلتا ہے خضر علیہ السلام کہ خضر علیہ السلام زندہ ہے یا وفات پا گیا۔ کئی آدم بھائی زندہ ہے، لیکن اصل جمہور اور صحیح مسئلہ کی یہ ہوئے کہ خضر علیہ السلام وفات پا چکے۔ کیوں؟ اگر وہ زندہ ہو دے تو اللہ سارے نبیوں کو وعدہ کیتا وہ بھی ضرور آمینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان بھی لائے آمینہ تے کہے نہ کہے جنگ شمولیت بھی
ضرور کریں، لیکن کسی جنگ دے بھی شمولیت کوئی نہیں کی۔ اچھا اس گالوں یہ دلیل اس گل دی کہ خضر علیہ السلام کے ہوئے وفات بعد ایک سوال پیدا ہونے کہ نجاشی بادشاہ بھی تھا حبشے دا، وہ بھی تک کونا ہی آیا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھایا، جتوں آج مسئلہ چل دے غیبی جنازے دا، وہ غیبی جنازہ نہیں، ایک معجزے کے طور سے اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیتا، مفسرین مختلف طور نقل کرے تھے کہ سامنے انہوں دی لاش لئی گئی ہے، تب نبی پاک جنازہ پڑھایا۔ اس گلوں غیبی جنازہ جائز نہیں، اناب دے نزدیک غیبی جنازہ جائز نہیں۔ اور اسی طرح جڑے لوگ آج نواں ایک ورتیرا اتھے کبیر والے جنازہ پڑھا گیا، مونڈی کیتے تھے، اتوں میت چلی گئی ہے کوپڑ اٹا، اتھے جنازہ پڑھا گیا، اتوں چویے میت چلی گئی ہے پرا ملتان، اتھے جنازہ پڑھا گیا، چلدی رہی بیار خان چلی گئی، اتھے جنازہ پڑھا گیا۔ یہ جڑا ایک میت دا بار بار جنازہ پڑھتے کھڑے یہ بھی کوئی نہیں، جنازہ ایک کے جنازہ ایک کے۔ ہاں اگر میت دے ورثہ اس دے جنازے پڑھن دے وچ کوئی قریبی ورثہ شامل نہیں، او اگر میت دا دوبارہ جنازہ پڑھنا چاہتے تو وہ پڑھ سکتے، باقیوں پڑھن دی اجازت نہیں۔ جنازہ فرض کفایہ ہے، چند بندے بھی نماز جنازہ پڑھ لیں تو یہ فرض کفایہ ادا ہوئے۔ ایویں ایک مسلمان ہے، ان کا جنازہ نہیں پڑھا گیا، ان کو دفن کر دیتا گیا، ناب دے نزدیک 3 دن تک 3 دن تک اس دی قبر دے اوتے نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، اس کو بعد جائز نہیں۔ کیوں؟ عموماً 3 دن تو بعد لاش پھول ویندی تے پھٹ ویندی، پھول ویندی تے پھٹ ویندی، اس گل دا جنازہ پڑھنا ہے اے اناب دا مسئلہ ہے۔ اناب دا انہیں شونا نے کہے تھی اناب دا دن 3 دن تو بعد جنازہ جائز ہے، کیوں دے اللہ لاش پھٹ ویندی ہے، پھول ویندی ہے، جنہاں دے مردے اوکے زندہ تھائے پہلا انہیں ہی نہیں آکھا بلا 3 دن تو بعد مردہ زندہ تھی ویندی، انہاں کے لاش پھٹ ویندی ہے۔ اللہ ہی کوئی سمجھ دے وے دین دی تا او تبھی کوئی نہیں حاضر ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جنگاں دے وچ۔ یاد رکھو ان دی کچھ چیزیں ممانعت ہے، مانے ہیں، قوم مانے اگر وہ آندہ تو ساری قوم ان دی دشمن بن دی ہے، اس گل حاضر نہیں ہویا۔ وہ ویس کرنی بھی تا یہ بھی تا حاضر نہیں ہویا نال آدم ان دے واسطے بھی کوئی چیزاں مانے ہیں، اس گل وہ بھی حاضر نہیں ہو سکا۔ خضر علیہ السلام واسطے کوئی چیز مانے کو نہیں، کوئی چیز رکاوٹ کوئی نہیں، اس گلوں ایک دلیل اس گل نے خضر علیہ السلام وفات پا چکے زندہ او خاص خضر جے کو آدے ہو۔ غیر دین اللہ، یہ زجر آیا پس اللہ کے دین کے علاوہ یبغون وہ تلاش کرتے اللہ کے دین کو چھوڑ کے کوئی اور نواں دین تلاش کرنا چاہتا، واللہ اور اس کے لیے اسلم فرمانبردار ہے من جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں، اللہ ہی کے لیے فرمانبردار ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، طوعاً و کرہا، خوشی سے اور نہ خوشی سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اسی کی طرف لٹائے جائیں گے وہ۔ قل کہہ دے میرا پیغمبر، خلاصہ دین آمنا باللہ، ہم ایمان لے آئے اللہ کے ساتھ، وما انزل علینا، جو کچھ نازل کیا گیا ہمارے اوپر، وما انزل علی ابراہیم، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط اور ان کی اولادوں پر، وما اوتی موسیٰ
جو کچھ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو والنبیون اور نبیوں کو من ربہم ان کے رب کی طرف سے سبنا الاسیمان لے آیا لا نفرق بین آدم منہم نہیں ہم فرق کرتے ان میں سے کسی ایک کے مابین ایک کیفیت ایمان ہے کیفیت ایمان دے وچ ایمان لے آوان وچ اسا کسی ایک دے مابین فرق نہیں کرتے باقی فضیلت بعض کو بعض ہوتے فضیلت حاصل ہے اتنے فرق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب تو فضیلت حاصل استاد محترم بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی صحابی کا 70 مرتبہ جنازہ پڑھا گیا تھا وضاحت فرمائے جزاک اللہ یہ خصوصیت ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یہ خصوصیت ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اگر ہکے دا بار بار پڑھایا ہو گیا تو باقی کو اٹھایا کیوں بہتر آنا سارے پیرا ہونا ہے انہوں نے لاش پیرا دیا باقی کو رکھا بہتر آنا وقت اٹھا کے وقت دیا لائے بہتر آنا وقت دیا لائے بہتر آنا اس گلوں دا 70 مرتبہ پڑھا گئے تو انہوں نے خصوصیت جو لا نفرقو ایک کیفیت ایمان لا نفرقو نہیں ہم فرق کرتے بین احد منہم کسی ایک کے مابین ان میں سے ونحن اور ہم لوگ اس اللہ کے لیے مسلمون فرما بردار مسلمون اے مخلصون فی العبادت ہم عبادت میں اسی کے مخلص ہیں وَمَن يَبْتَغِ جو کوئی تلاش کرے زجر با تخفیف اکتوی ڈانٹ بھی ہے تے نال آخرت پر ڈرایا بھی دینا پڑے مَن يَبْتَغِ جو کوئی تلاش کرے جو کوئی تلاش کرے غیر الاسلام اسلام سے ہٹ کر دینن کوئی نیا دین اسلام تو ہٹ کے کوئی کیا کرے تلاش کرے نیا دین فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ بس ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اسے عند اللہ اللہ دے ہاں اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کے تے نوا دین تلاش کرے سی کدی بھی اوپر نوا دین قبول ہے نوا دین تلاش کرے سی قول خانے سیجا چلیسواں یارواں سارے ہیں 14ویں سال گرہ یہ سارا نوا دین تلاش کرے تھے ایویں مولوی صاحب 5 فرضاں تو بعد ہی تا بھائی دعائی یہ بھی تا لازمی سمجھی وجہ نوا دین تلاش کرے رہا پھر ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ بس ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اس سے وَهُوَ دنیا تجرہ اسلام کو چھوڑ کے نوا مذہب تلاش کرے سی دین نوا او دا سمرا دنیا چا ساتھ اے دے سو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ کدی قبول نہ کرے کدی بھی قبول نہ کرے سو وَهُوَ سمرا اخر وَهُوَ اور فی الآخرت آخرت میں من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا ہاں یہ دیکھو بدعت کے خلاف بدعت نوا دین تلاش کرے تھے نا اذان تو کے پیچھے صلاۃ و سلام پڑھنا ہے جنازے تو بعد دعاواں اجتماعیاں منگنا یہ سارے کیا کرے تھے نوا دین ایویں مولوی صاحب اور دین آج کل نویں نویں بدعت اور بھی ڈھیر نکل پائے دکان تو کسی بنائیے تو امام پیش کو لگا آؤ امام صاحب کوئی با برکت پیر رکھو آپ کوئی دکان ہے ایک دیگ ہی چڑھے دے امام پیش آوے دے دعا مگنی شروع کر رہے دے پتہ نہیں کہ تک دعا مگدا ویتا رہا دے آئی میں دعا مگدا 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 چنگی وال کر کے لمبی مگدا ہے کہ جے آن کے دیگ ہی پھوکی ویتا رہا دے تے 2-4 ہزار جیبے جی کا دیندہ تے ویندہ یہ بھی نوی بدعت تھی کہ نکل پئی یہ افتتاح تھی دا پہ دکان دا یہ دکان دا نواں نواں افتتاح بکرا ذبح کرنا ایویں مکان نواں بڑھاونا وچ بکرا ذبح کرنا کوئی ڈھول ذبح کرنا یہ بھی ایک نویں خرافات جو نکلے ہوئے پائے یہ کوئی دین کوئی نہیں نہ جی کوئی اگر بغیر خرائط کیتے نویں مکان جو گھس وجے دا تے کوئی تکلیف ہاں ویکھا ہی نہ مانا خرائط نے بھی کیتی خرائط نے بھی کیتی نہ تیرے چھپر کی چھت ڈھائے گئی یہ ساری یہ تے خرائط نہ کر ہے 10 لاکھ دا مکان بن سکتا تے 50,000 دا پھنڈوری لے کے ذبح چا کرے یہ سارے لوگوں نے نظریے بن چکے سارے نویں خرافات تے کرتوت تے بدعتاں کڈیاں مولا
ایک گئے تے آ دعاواں پکائے ایو جی ہر کاز کڈے دے جتے غریب جیون دا بھی نہیں رہے گے غریب تا جیون جوگا لیکن یہ جیون جوگا بھی کو چھوڑا نہیں جوگی بنا کے چھوڑا ہے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اور وہ آخرت میں من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا کیف یہد اللہ کیف یہد اللہ ایک کفار مرتدین دا بیان کفار مرتدین کیف یہد اللہ کیسے ہدایت دے گا اللہ قومن کفروا کافر قوم کو بعد ایمان ان کے ایمان کے بعد کیسے ہدایت دے گا اللہ قوم کو وہ قوم جنہوں نے کفر کیا بعد ایمان ایمان کی نامن تو بعد کفر کی دینے تے مرتد بن گئے حالانکہ شاہدون وہ گواہی بھی دیتے ہیں زمان سے ان الرسول حق بے شک اللہ دا رسول سچائے بھی وجاءہم البینات آیا ان کے پاس واضح دلائل لے کر حقانیت اسلام کے دلائل بھی لے کے آئے واللہ لا یہدی اللہ نہیں ہدایت دیتا قوم الظالمین بے ڈھنگے لوگوں کو اللہ یہ جو ظالم لوگوں کو ہدایت اللہ یہ جو بے ڈھنگا کو ہدایت پہلے کیا کہتے ایمان بھی گھینا ہے ایمان گھینا مر تو بعد کیا کہتے چکیتے کفر اور بڑھ گیا مرتد اور کیا ہو گئے مرتد شد اور بڑھ گئے مرتد حالانکہ گواہی بھی دیتا کہ اللہ کا رسول سچا ہے اور واضح دلائل بھی آپ ہے اسلام دی حقانیت دیتے رسول کو بھی سچا منیدہ ہے اسلام کو دلائل بھی آگر اسلام دی حقانیت وہ بھی سب کچھ منن تو باوجود واقعی ایمان کو چھوڑ کے کفر اختیار کیتے تھے کون بن گئے ہونا مرتد بن گئے ایو جے مرتدہ کو اللہ کے ظالم قوم کو ہدایت مرتد وہ ہوتے جرا حق مذہب کو چھوڑ کے تے باطل کو ٹور بنے اور کون ہوتے مرتد تے زندگی کو ہوندے جرا باطل کو حق ظاہر کرے باطل کو حق ظاہر کر کے ان کی تبلیغ بھی کرے مذہب باطل ہوئے آکے حق دے رٹے لائے حق دے رٹے لا کے تے بس نہ کرے بلکہ نال نال تبلیغ بھی اس گالوں آج دے جڑے مشرک نے ہن زندیق کون ہے زندیق زندیق دی ذبیعت ہوئے بل اتفاق حرام ہے پتہ نہیں بابے یہ بھی زندی ہے زندیق دی کچھ تھا وہ حرام ہے زندیق دی کچھ یہ حرام والا فتوہ یہ مرکزی اشاعت و توحید و سنت اللہ نہیں لیا یہ حرام دا فتوہ حسین علی الوانی لایا یہ حرام دا فتوہ آیا ہے عبدالحق لکھنوئی رحمہ اللہ لایا یہ حرام دا فتوہ لایا ہے مفتی رشید احمد لایا یہ حرام دا فتوہ لایا ہے تو فتاوی عالمگیری والے لایا جیسے 500 علماء جید علماء دی موجودگی سے لکھا گیا اگر حرام دا فتوہ لایا تو پوری امت لایا اشرف علی تھانوی نقل کی اگر حرام دا فتوہ لایا ہے امام ابو بکر جساس حنفی لایا ہے احکام القرآن جاتا ہے اگر حرام دا فتوہ لایا ہے تو مویب الرحمن والے لایا ہے اگر حرام دا فتوہ لایا ہے تو مسلمانہ دی پوری جماعت لایا ہے صرف مرکزی اشاعت و توحید و سنت اللہ نہیں لایا یاد آگو ساری جیرے حرام دا فتوہ لینے پر سارے مجرم تے گناہ کار ہیں تے یاد مننا پوسی او ٹھیک ہے تے اسا مجرم تے گناہ کار ہیں یہ کہ حلال کو حرام آکھنا تو بہت بڑا جرم ایک کے عملی حرام سمجھنا ایک کے اعتقاداً حرام سمجھنا تے حلال کو جرا اعتقاداً حرام سمجھے ہو تو بندہوں میں تیرا اسلام کو خارج گل سمجھ آئی دے یہ شرع وقایت ہے نا چوتھے درجے جری پڑھائی میں درا دی فقہ دی وچ یہ وچ ایک مسئلہ چلتا ہے مردار دے بارے اور تو سعود حاشے چ ویکھ لوے اوتھے بھی انہاں لکھ دتے تو مشرک دی ربیہ ہوئے تاں بھی حرام ہے اوندا بھی کوئی اعتبار کوئی نہیں کوئی اعتبار نہیں بہرحال زندگی دی گل ہے زندگی دی تو وہ کہ
ہر چیز صدیق دے حرام ہونے تو کسی کا اختلاف ہے نہیں، مسلمانوں کا تو اختلاف نہیں، باقی دوسرے جڑے کی رکھے گواہی بھی دیتے رسول اللہ دا رسول حق ہے، دلائل بھی اسلام دی حقانیت کو حقانیت دے انہاں دے کول آ چکے ہیں، تے وقت بھی اسلام کو چھوڑ کے کفر اختیار کریں دے، ایمان گناون دے باوجود بھی دعوی اسلام دے کرن دے باوجود اللہ دے رسول کو رسول منن دے باوجود بھی وقت کفر کریں دے، یہ جو کون بڑھ دے مرتدین، یہ مرتد کون ہے؟ مرتد۔ انور شاہ کشمیر دی کتاب اخبار الملحدین اور لائے کے ذرا وہ مطالعہ کرو، اخبار الملحدین ذرا لائے کے کیا کرو مطالعہ کرو ذرا۔ خبر وید زنی ہوتی ہے، خبر وید کیا ہوتی ہے؟ زنی ہوتی ہے، تو خبر وید زنی جو فتویٰ لگتا ہے، خبر زندگی سے فتوا اللہ ہی سوچتے سمجھ ہوئے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو، بے شکیوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اولئکا ہمارا ابتدا دیوا، اولئکا یہی وہ لوگ ہیں جزاؤہم بدلہ ان کا، یہی وہ لوگ ہیں جو بدلہ ان کا ہے، ان علیہم لعنت اللہ، بے شک ان کے اوپر اللہ دی لعنت، والملائکۃ اور فرشتہ دی لعنت، والناس اجمعین سارے لوگوں دی لعنت۔ یہ جو لوگوں کو اللہ کے بدلہ دے دے لعنت، انہاں کو بدلہ وہ مل دے اللہ دی طرف کولو انہاں دے ہوتے اللہ دی بھی لعنت آتی ہے، ملائکہ دی بھی لعنت آتی ہے، سارے لوگوں دی بھی لعنت کرن جنہاں دے ہوتے لعنت آتی ہے، وہ بھی آپ لعنت کھڑے بھی جاندے ہیں، جھوٹا نہیں آدھا کھڑا جھوٹے دے ہوتے خدا دی لعنت، تھوڑی ہوتا ہی آپ جھوٹا ہے مت آدھا کھڑا ہوتے جھوٹے دے خدا دی لعنت۔ خالدین فیہا، یہ تو ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس پہ، لا یخفف عنہم العذاب، پس نہیں عنہم العذاب، پس نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون، اور نہیں وہ مہلت دیے جائیں گے، انہوں کو مہلت بھی کوئی نہیں ملنی، الا الذین تابوا، مرتدین تائبین، تیرے مرتد ہو گئے تے بعد توبہ چکر انہاں دا بیان ہے، پہلے مرتدین دا بیان صرف، ہن مرتدین دے توبہ کرن والا دا بیان، اولئک الذین، مگر وہ لوگ جو توبہ کریں، تابوا شرط مگر وہ لوگ تابوا توبہ کریں، من بعد ذالکا، اس کفر کرنے کے بعد، ذالکا کفر کرنے کے بعد جو توبہ کریں، وَأَصْلَحُوا، اور آئندہ واسطے بھی وہ اصلاح کریں، منافقانہ چال نہ چلیں، اصلحوا وہ اصلاح کریں، منافقانہ چال نہ کریں، منافقانہ توبہ نہ کریں، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ یہ صبر ہے، اگر وہ توبہ کریں آئندہ واسطے بھی اپنی اصلاح کر لیں، منافقانہ توبہ نہ ہوئے، صحیح ماند توبہ ہوئے، دل دے اتھارتی دل دے گرائیاں نال توبہ کریں، توبہ تند سود ہی کریں، تیو جے لوگ سمائی نکلتی، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ غفور بخشنے والا ہے، رحیم بڑا ہی بیابان۔ ان الذین، تخفیف دنیا بھی، بے شک وہ لوگ کفر جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمان لے آنے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر بڑھتے گئے کفر کے اندر، ثم ازدادوا کفرا، پھر بڑھتے گئے کفر کے اندر، یعنی تمام کفر دے اسے اختیار کیتے ہیں، توبہ نہیں کی تھی، لن تقبل توبتہم، ہرگز نہیں قبول کی جائے گی ان کی توبہ کو، وَأُولَئِکَ، یہی وہ لوگ ہیں ہم الظالمون، وہ گمراہ ہونے والے ہوں گے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا،
کفر کر کے وقت کفر تے ڈٹ گئے ثم ازدادوا کفرا کفر دے اندر بڑھتے گئے تو دنیا سمرا یہ لن تقبل توبہ تو انہوں دی کو توبہ قبول نہ کیتی ویسے اچھا سوال دنیا توبہ قبول نہ کیتی ویسے حالانکہ ایسا تو سونے اللہ رسول فرمائے جے تک اے تک سکن پہ روح نہیں آتا اللہ میں یبار غیر جب تک اے تک روح نہیں پہنچتا اس وقت تک توبہ دے دروازے کھلے ہوئے جب تک سورج مغرب طلوع نہیں ہوتا اس وقت تک دروازے کین توبہ دے تے ایک قرآن دی آیت آتی ہے لن تقبل توبہ تو حکم دی توبہ کرے قبول ہو سی بھی توبہ قبول نہ ہو سی اللہ انہوں کو توبہ دی توفیق نہ دے سی اللہ انہوں کو توبہ دی توفیق ہی نہ دے سی کوئی اشکال پیدا نہ ہو سی لن تقبل توبہ تو اللہ انہوں کو توبہ دی توفیق کوئی نہیں دیونا ایمان لے آمن دی توفیق کوئی نہیں دیونا ہمیشہ گناہ دے اتے رہے ویسے توبہ کی توفیق اللہ نہ دے سی اولائکا وہ لوگوں یہی ہے یہی تو لوگ ہم الظالمون وہ ہمیشہ واسطے گمراہ وانا لیں ان الذین سمرائے اخروی اول ان الذین کافروا بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں حالت آیات مماتو حالت ممات حالت حیات بھی کافر ہیں مرے ان تک کافر ہو کے مرن مماتو مرے ہیں وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر تھے دنیا دی زندگی جو بھی کافر ہیں یہ کفر دے ہوتے اڑے رہ گئے ڈٹے رہ گئے حتیٰ کہ انہوں نے موت آئیے تک کفر دی حالت دی چاہیے سمرہ انہوں نے کہ نکل سی جیرے موئن تک کفر دے میں سمرہ انہوں نے نکل سی نتیجہ فلائیں جو قبالا من آدے ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے ملو لاکھ دے زمین کا بھرا ہوا ہونا زابا سونے سے والا وفتدا اگر فدیہ دینا چاہے اس کے ساتھ فدیہ دے کے اپنی جان چھڑاونا چاہے زمین سونے دی بھری ہوئی ہوئے تے آکے لائے لوے زمین سونے دی بھری ہوئی تے میری جان چھوڑ دیو یارو بے فدیہ لائے لو تمہیں کو جہنم اتنا مارو ایو جہاں لوگا دا فدیہ قبول کوئی نہیں ہونا اولائکا یہی وہ لوگ ہیں لہم ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہوگا وما لهم من ناصرین نفی شفاعت قاریہ نفی شفاعت قاریہ ایکیو مشرقین دے گندے نظریہ چو ایک نظریہ یہ ہاں کہ ساڑھے معبود سب کو زوری زور چھڑا لے سے اللہ فرمائے ما لہم من ناصرین نہیں ہوگا واسطے ان کے من ناصرین کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا جو ان کی مدد کرے اور ان کو چھڑا لے حالانکہ زمین سونے دی بھری ہوئی ہوئے فدیہ دیونا چاہے میری جان چھوڑ مجھے جان اس ریوار تو زمین اسمان ہونا ہی کوئی نہیں اے ارسان دی خیش کو ختم کیتا مدا اتنے تو مٹی دے کے جان چھڑوا گئے تو اتنے اگر زمین دا خلا بھی اتنا سونے جتنا بھرا ہوئے نا سارا کہ تو آکے اے لے لو میں کو جان چھوڑ دے ہو اتنے اے فدیے نہیں چلنے اتنے رشوتاں نہیں چلنے اتنے کوئی گل نہیں چلنی اس گلوں دنیا تے اپنا تیاری کر کے آمیں نیک عمال کر کے آمیں انہاں گمراہ کون عقائد تے گمراہ کون اقوال تے افعال تو زندگی بچا کے آمیں تا کچھ بڑھ سیا نہیں تو سوائے ندامت جہاں رومن تو سوا ہنجو وساون تو سوا غم کرن تو سوا کچھ بھی حاصل نہ چلو اللہ